سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله ألف ألف مرة أما بعد الحمدللہ وقت آ گیا جو سال بھر ہم انتظار کرتے ہیں، جس کا برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ بہت قریب ہے، بلکہ آ چکا ہے سمجھیں۔ اب اس میں جو ہم نے خاص خیال کرنا ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے اس طریقے سے کہ بھئی جس مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں ایام دیے ہیں، صرف 30 دن ہیں، 365 دنوں میں سے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، تو ان 30 دنوں کی تو بڑی حکمتیں ہیں جو اللہ پاک نے رکھی ہمارے لیے۔ ہم نے اتنا اس میں یہ کام کرنا ہے کہ کمانا ہے، خوب کمائی کرنی ہے، اس میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا ہے اس کے اندر جا تک۔ کیسے؟ اب وہ چکر چھوڑ دینا ہے کہ بھئی یہ کریں گے تو ثواب ہے، یہ نہیں کریں تو ثواب نہیں ہے، یہ فرض ہے تو یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت موقد ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں باتیں۔ اب ہم نے سب یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اس میں ثواب ہے یا نہیں ہے، بس قصہ ختم۔ کیونکہ اللہ پاک نے اس میں جو ثواب کے درجے ہیں، نفل کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ اب وہ ثواب گننے کا معاملہ ختم ہو گیا۔ نفل کا درجہ اللہ پاک نے رکھ دیا ہے کہ فرض کے برابر کر دیا۔ فرض کا آپ اندازہ لگا لیں کیا ہوگا، تو اب وہ اس جھگڑ چکر میں تو پڑے نہ دیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ بھئی کوئی نیکی بھی جو ہے ہم نے نہیں چھوڑنی، بس کسی کو چھوٹا سمجھنا نہیں، کیونکہ اس کو ملٹیپلائی کریں گے آپ اس نیکی کو، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دیا موقع ہماری مفلسی کی وجہ سے دیا ہے کہ بہنتا مفلس ہے، آخرت کے حساب سے ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تو یہ سمجھیں گے مائنس پر مائنس ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس۔ اور اللہ نے کرم یہ فرما دیا، اس سے پہلے ہمارا نہیں، اللہ نے بچائے رکھا ہمیں اور یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ اس مہینے کو ہم نے پکا اور پکا اپنا نام لکھوانا ہے جنت کے درجے میں، کہ ہم نے بھئی جنت والے بندوں میں ہمارا نام لکھا جائے، بس اس کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں مہینہ دیا ہے۔ اس مہینے کا جو سٹارٹ ہی ایسے کرنا ہے ہم نے، شروع اس مہینے کی شروع کس سے کریں گے کہ سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ کہ توبہ، بس یہ آ رہا ہے مہینہ، پکی توبہ کر لو، کل شروع ہو جائے، آج سے شروع ہو جاؤ۔ پہلا کام تو یہ، اللہ تعالیٰ جو بھی غفلت میں زندگی گزاری، گناہ ہو گئے مانتے ہیں، بے شک ہم نہ بھی بتائیں تجھے پتہ ہے، بے شک ہمارے گھر والوں کو نہ پتا ہو تجھے پتہ ہے، میری بیوی کو نہ پتا ہو تجھے پتہ ہے، تو جانتا ہے ہر چیز کو، بلکہ جو مجھے بھی نہیں پتا وہ بھی تو جانتا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہمارے سے سرزد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے گناہ ہم نے کر دیے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، شرکیہ قلمیں نکل جاتے ہیں، بہت عجیب عجیب قلمیں نکل جاتے ہیں، لیکن نفس انسان کو دبائے رکھتا ہے۔ تو آج موقع ہے کہ ہم اللہ کے حضور کہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا جو افضل طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے اندر ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کسی مضبوط توبہ کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ اور جا کے ان سے کہہ جی ہمیں
اللہ سے توبہ کرا دیں ہماری، کسی اللہ والے کے ذریعے توبہ کریں، پکی توبہ. یہ اچھا طریقہ ہے، کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں اور کہ بھائی ہمیں توبہ کرانی ہے، اور وہ توبہ کلمات کرائے، اللہ سے دعا کریں مل کے، آپ بھی اور وہ بھی، توبہ ہو جاتی ہے. داخل ہو گئے. اب اس کے بعد الحمدللہ اللہ نے معاف کر دیے، گناہ سارے صاف ستھرا ہو گئے. اب کوشش، ہمت پوری، اس مہینے میں دبا کے کمائی کرنی ہے، کوئی نیکی چھوڑنی ہی نہیں. جتنی ہمت ہو ہم نے اس میں لگا دینی ہے، جتنا کما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ نوافل ہیں، کتنے اچھے اچھے نفل ہیں. دیکھیں اس میں جیسے اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابہر ہے، اور ظہر سے قبل بھی کچھ نوافل ہیں. خوب نوافل پڑھیں، ایسی نمازیں پڑھیں، ان کے ویسے بھی کافی ثواب ہے. رمضان میں تو پھر بہت زیادہ ثواب ہے. نہیں چھوڑنا ہم نے، بس پڑھنی ہے، ہر نماز کو پڑھنا ہے. کوئی نوافل ہو، وضو کیا 2 نفل پڑھیں، تحت وضو کہتے ہیں. مسجد میں ہے، ایسی ٹائم میں ہے کہ بھائی اب وہ نہیں کرنا بھی ہم نے اس میں نیت کر لی تھی، وضو کی نیت بھی ہو گئی، نہیں، وہ جو مسجد میں ہے ہم نے نیت کر لی تحت وضو، پہلے وہ بھی پڑھیں، وہ بھی پڑھیں، خوب کمائیں. اس کے بعد خوب کوشش کی جائے نفل میں نہیں چھوڑی جائے. اور پھر خاص طور پر ایک جو نماز ہے، اس کو میں یہی کہوں گا، یہ رمضان کی خاص نماز ہے، اس کو تو نہیں چھوڑنا بھائی. اب بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ ساری زندگی نہیں چھوڑنا. اس نماز کو چھوڑنا ہی نہیں ہمیں، وہ تو پکے پکڑنا ہی ہے ہمیں اللہ سے. افسوس ہے کہ اب تک ہم پکڑیں. وہ تو اتنی آسان ہے کہ ہر مرد عورت بچہ سب ادا کر سکتے ہیں اس نماز کو. اور اس نماز کا ہے نفل، کوئی واجب نہیں، فرض نہیں. نماز ہے کیا؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس نماز کے بارے میں کہ وہ ایسی نماز ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے بھی نوافل ہیں وہ سب سے افضل نماز ہے. سب سے اول فرض کے بعد بس وہ نماز ہے، وہ سب سے افضل ہے. اور اتنی آسان کہ مرد بھی، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، ہر نمازی اس کو ادا کر سکتا ہے، ساری زندگی ادا کر سکتا ہے. یاد رکھیں، مشکل نہیں ہے. اتنی بلند نماز اور مشکل نہیں ہے. اس میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے رمضان میں چھوڑنے کا. وہ کون سی نماز ہے؟ تہجد. جس سے نام سنتے ہم ڈر جاتے ہیں. تہجد کا نام آیا، یہ تو بزرگ پڑھتے ہیں، ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچہ ہی پڑھ سکتا ہے، کمزور سے کمزور عورت بھی پڑھ سکتی ہے. کیوں مشکل ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے انعام دیے مشکل ہے ہی نہیں. رمضان تو خیر خاص، باقی یہ کہ اس کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے نماز کو. کیسے چھوڑ دیا اتنی بڑی نماز؟ دیکھیں کتنا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں انعام رکھا ہے کہ فرض کے بعد جو سب سے اہم نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. کتنا اس میں اب رمضان تو کیا ہے اس کا ثواب ہوگا. اس کا آدمی کیا تصور کر سکتا ہے اس نماز کو چھوڑنے کا؟ سوچ بھی نہیں سکتا. ایک اور حدیث ایسی ہے کہ اسماء بنت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بھئی قیامت کے روز سارے اولین و آخرین جب جمع ہوں گے قیامت میں تو سب جمع ہو جائیں گے اور پھر انتظار کریں گے حساب کا. حساب ہوگا تو کوئی اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا آدمی اور کہے گا کہ بھائی کھڑے ہو جائیں وہ لوگ جن کے پہلو اپنے بستروں سے الگ رہتے تھے. اللہ کی طرف سے اعلان ہو گئی ہے، یعنی جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے. یہ روز قیامت حساب شروع نہیں ہوا اور جو اعلان ہوگا تو کھڑی ہو جائے گی جماعت جو ہوگی. ایسے اندر خوش قسمت لوگ الحمدللہ، لیکن ہوں گے کم. حدیث میں آتا ہے کھڑی ہو جائے گی جماعت اس مجموع کے حساب سے کم ہوگی، کیونکہ مجموعہ تو اوپر سے لے کے نیچے تک ساری دنیا کی جمع ہوگی اس میں. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم بے حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ تہجد کیسے کیسے وقت ہم ضائع کرتے ہیں. اس وقت کیا حال ہوگا مجھے بتایا. بے حساب. اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا پوری کائنات کا. جب وہ جماعت چلی جائے گی جنت میں پہنچ جائے گی، وہ جنت کے مزے کر رہے ہوں گے اور لوگ باہر اپنے حساب کتابوں میں لگے ہوں گے. کتنے سال لگ جائیں، کیسے کیسے مراحل ہوں گے. کس نماز میں؟ صرف تہجد نماز. اب دیکھیں یہ نفس کیسا مارتا ہے. مشکل ہے، سب کہیں گے مشکل ہے. بنایا اس کو کتنا اتنی بڑی نماز ہے، آپ اس کا ثواب دیکھیں کتنا. یعنی تہجد پڑھنے والوں کے لیے ایک اور حدیث ہے طبرانی میں غالباً ہے
کہ ان کی جو رہائش کیا ہوگی وہاں تو حساب ہوگا، لیکن ان کی جو رہائش کیا ہوگی جہاں وہ جائیں گے ایسے بالا خانے ہوں گے کہ جن کا ظاہر سے باطن اور باطن کا ظاہر چمک رہا ہوگا، اتنے شفاف ہوں گے، اتنے شفاف ہوں گے کہ ان کی چمک برداشت نہیں کر سکتا آدمی۔ اس میں جا کے وہ تہجد گزار بندے جو ہوں گے اس میں آرام کریں گے، ان کے محلات ہوں گے اس کے اندر۔ پچھتاوا آج کر سکتے ہیں، اسی رمضان سے شروع کر دیں، الحمدللہ رمضان سے آج سے شروع کر دیں، ختم۔ کل کی کیا بات کرنی ہے، آج کی نیند کر لیں گے، آج سے شروع کر دیں گے تہجد۔ اب تو ساری زندگی پڑھنی ہے، ساری عمر۔ یہ تو ہے بہت آسان نماز، ہم تو اس کو فرض سے تو کہیں آسان ہے، یہ تو بہت آسان نماز ہے۔ یہ جو ابا بہن پڑھے اس سے بھی آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور یہ جو نماز فرض تہجد کی نماز، اور سنیں دیکھیں کہ جب صبح کو اٹھتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام کاٹتے ہیں ایک جگہ سے، اور دوسری جگہ اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کون سی کس سے کٹتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ غافلین کی لسٹ سے نام کٹتا ہے اور ذاکرین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ ان کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تہجد گزار بندے ہوں گے۔ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، دعا کیا دعا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رحم فرما، رحم فرما، یہ دعا ہے سرکار کی، اس مرد پر رحم فرما کہ جو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا بھی ہے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تہجد کی نماز کے اٹھتا ہے اور پھر وہ اپنی بیوی کی طرف جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، اور بیوی جو ادھر ادھر کروٹ مارتی ہے تو پھر گلاس سے پانی دیتا ہے، پھر اس کے منہ پہ چھینٹے مارتا ہے۔ اور رحم فرما اس عورت پر کہ جو تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور اپنے خاوند کو اٹھاتی ہے تو وہ ادھر ادھر کروٹ مارتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ پانی کے گلاس لیتی ہے اور اس کے منہ پہ چھینٹے مارتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں اٹھ کے پھر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ان پہ رحم فرماتا۔ تو اگر ہم اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی کہ رحم فرما، تو جیسی تہجد پڑھیں گے الحمدللہ سرکار اس دعا میں شامل ہو جائیں گے، اللہ اس پہ رحم فرماتا۔ کتنی بڑی چیز ہے، اس میں ایک کتنی بڑی تعلیم بھی دی ہے۔ ہم سب گھر والے آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں سب لوگ، کہ کتنی اچھی تعلیم ہے نبی کے سلسلے میں کہ بیوی اور خاوند کا سب سے بہترین رشتہ جو ہے نا، سب سے بہترین رشتہ وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی معاونت کریں دین کے راستے کے اندر۔ دنیا میں نہیں مدد کریں کہ چلو میں بھی کام کرتا ہوں تو بھی کام کر، میں بھی مشین چلاتا ہوں تو بھی مشین چلا، میں بھی کمپیوٹر چلاتا ہوں تو بھی چلا، بلکہ میں بچوں کو پکڑتا ہوں تو زیادہ چلا، نہیں، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ تو بھی نفل پڑھو میں بھی نفل پڑھوں، تو بھی تہجد پڑھو میں بھی تہجد پڑھوں۔ آج بچوں کے لیے کھانا میں بناتا ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتی رہے، کبھی کوئی ہے 100 میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، میں خود بھی نہیں ہوں گا۔ کتنے ہم نا سمجھ اور لالچی انسان ہیں کہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ سب سے تعلیم ہے کہ سب سے بہترین جوڑا جو ہوگا جس پہ میری رحمت کی دعا شامل ہوگی وہ کون ہوگی کہ جو ایک دوسری معاونت کریں گے، ہیلپ کریں گے، کس کے اندر؟ دین کے اندر۔ فرض کہ ایک عورت غلط راستے پہ جانے لگی ہے تو خاوند کی ڈیوٹی یہ ہوگی بجائے جوتے میں ڈنڈے مارے نہیں، اس کو بہت رعایت دینے کے بعد، ہر طریقے سے لالچ دینے کے بعد اس کو کوشش کرے گا کہ وہ دین کے اوپر چل پڑے۔ کسی غلط راستے پہ جانے لگی سوسائٹی کی وجہ سے، کوئی دوست سہیلی ایسی مل گئی ہے بھائی یہ بھی اتار دے، فلاں بھی کر دے، چل میک اپ کر کے باہر پھرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، جس چکر، تو پھر یہ نہیں کہ لڑائی ہو، نہیں، اللہ سے دعائیں کریں اور اس کے کوشش کرے اس کے لیے کہ بھائی اس کو دین پر لے کے آؤں، اس میں خوف پیدا کرے، محبت پیدا کرے اللہ تعالیٰ کی، پوری کوشش کرے۔ جیسے ہم الحمدللہ باہر کام کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، میں جاتا ہوں، آپ جاتے ہیں، تبلیغی جماعت جاتی ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے گھر پہ سے محنت ہم نے شروع کرنی ہے کہ پہلے گھر کی جو اینٹیں ہلی ہوئی ہیں ہماری، جہاں جہاں سوراخ ہوئے ہیں، جہاں سے پانی اندر آ رہا ہے، ان کو پہلے بند کریں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر ایک نور آ جائے، سکون آ جائے عبادات کا۔ یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن ہم اس پہ توجہ ہی نہیں کرتے، ان باتوں پہ غور نہیں کرتے اس طرف، اور اس طرف دھیان بھی نہیں دیتے زیادہ۔ تو یہ ہے کہ ایک تعلیم دی ہے نبی پاک نے یہاں بہت اچھی، کہ بہترین بیوی اور مرد وہ ہے کہ وہ مرد برائی کی طرف جان لگے، عورت کی پوری خواہش یہ ہو، دعائیں ہوگی میرا خامن جو صحیح ہو جائے، اور الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی ہلنے لگے دوسرے، نماز میں سستی آ رہی ہے یا کسی تبلیغ کے معاملے میں سستی آ رہی ہے یا کسی اور معاملات میں سستی آ رہی ہے، کوئی بھائی جا رہا ہے تبلیغ میں سال کے لیے جا رہا ہے اور بیوی اڑ کے بیٹھ جائے، کیوں جا رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، نہیں، معاونت کرے اس کے ساتھ،
ہیلپ کرے اس کی. نہیں بھائی آپ ٹھیک جا رہے ہیں, کوئی بچوں کی پرواہ نہ کریں, انشاءاللہ میں حفاظت کر لوں گی, میں سب کچھ کر لوں گی. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرماتے ہیں اس کی اس طریقے سے. میں نے بڑی فیملی دیکھی جو دین کے کام کرتے ہیں اس طرح الحمد للہ, اور کوئی گھبراہٹ ان کے گھر نہیں ہوتی, کوئی لڑائی نہیں ہوتا, کوئی فتنے ہوتا. ایک ایسے گھر میں گیا اس طرح دین کا کام کرتے تھے, میں کہا یار اتنا بڑا اتنا شاندار گھر تمہارا, کام کیا کرتے ہو؟ کہتے میں تو کچھ کام نہیں کرتا, بس دین کا ہی کام کرتا ہوں ماشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کیونکہ میری بیوی میرے ساتھ ہیلپ کر رہی ہے, تو تو اس کو ایسا اچھا مکان دے دے تاکہ یہ پھر لڑائی نہ مجھ سے کرے. اللہ نے اچھا مکان مجھے دے دیا اور تو یہ مجھ سے لڑتی نہیں ہے. اب تو اللہ اس طرح مدد فرماتے ہیں انسان کے ساتھ. تو بہرحال تہجد کی جو نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح کریں, میاں بیوی آپس میں ہیلپ کریں, تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صاحب جو دعا مانگی ہے رحم کی, اس میں انسان شامل ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ تہجد کی نماز کے فضائل تو ہم نے سن لیے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی مشکل نماز ہے تہجد کی. رمضان میں تو پڑھنی ہے, لیکن بعد میں ہر کسی نے پڑھنی. میں نے آج جس کہا تھا کہ ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس کو, اور اس کو پکا کر لیں ہم نے پڑھنی ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک یہ جو مشہور ہے کہ بھئی یہ نماز جو ہے تہجد کی سو کر اٹھ کے پھر پڑھو, تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس گاندھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ سو کے اٹھ کے نماز پڑھو. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ایسا خطرے والی بات نہیں ہے. پڑھنے کا ٹائم سنیں, کب پڑھیں اب یہ بھی ہمیں نہیں پتہ, اس سے ہم گھبراتے ہیں. پڑھنے کا ٹائم اتنا آسان ہے کہ بھائی یہ جو نماز کا ٹائم ہے نا تہجد کا, یہ جو عشاء کا جو فرض پڑھتے ہیں اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. لکھا ہے جیسے ہی فرض ختم ہوتا ہے عشاء کا, اس کے بعد کون سے ٹائم شروع ہو جاتا ہے, جائز ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اب آپ پڑھ سکتے ہیں. فرض کے بعد آپ نیت کر لیں, اور صلاۃ اللیل ہوگی آپ کی, یاد رکھیں پورا ٹائم چل رہا ہے. اور یہ ٹائم کب تک چلتا ہے, یہ صبح صادق تک چلتا ہے. کتنا بڑا ٹائم مجھے بتائیں آپ, کتنا لمبا ٹائم ہے. اس میں آپ نے تہجد کی نماز پڑھنی ہے. مشکل ہے جو بھی عشاء پڑھنے آئے گا یا عشاء پڑھ کے جائے گا تو عشاء ہوگی. اب فرق کیا ہے, فرق کیا ہے کہ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں عشاء کے بعد نماز, ہمیں تہجد پڑھ لی, جائز ہے, جائز ہوگی نماز, یہ نماز جائز وقت پہ پڑھی ہے. اور اگر ہم تیسرے پہر میں اٹھ کے پڑھتے ہیں یا تیسرے پہر تک پڑھتے ہیں تو وہ کیا نماز ہے, وہ افضل ہے. تو جائز وقت پہ جائز اور افضل وقت پر افضل, لیکن نماز دونوں ہوگی تہجد. اس کی مثال جیسے میں دیتا ہوں آپ کو, فجر شروع ہو جاتی ہے صبح صادق, ساتھ شروع ہوتی ہے نا, تو اب نماز تو پڑھ سکتے ہیں آپ. لیکن افضل کب ہے پڑھنا, جب روشنی پھیلے. افضل تو وقت ہے نا فجر, جب روشنی پھیلے. اب جس نے اس وقت نماز پڑھی وہ بھی جائز ہے, اور جب روشنی پھیلی وہ بھی جائز ہے. چونکہ وہ جائز ہے, وہ افضل ہے, لیکن نماز تو ہو گئی, فجر تو ہوگی. اسی طرح تہجد وقت ہو جائے گی. اب یہ نہیں کہ جاگیں یا سونے والا نہیں ہے, آپ ساری رات جاگتے ہیں اور صبح پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جائے گی, اور آپ سو جائیں اور سو کے اٹھ کے پڑھ لیں تب بھی نماز ہو جائے گی, پہلے پڑھ لیں تب بھی ہو جائے گی, نماز تو ہو جائے گی تہجد. تو کتنی آسان ہے مجھے بتائیں. اب تمام کی فضائل کو دیکھیں تو وہ تو بہت ہی عجیب آدمی ہے, اتنی آسان نماز چھوڑ دیں. یہ تو بہت ہی آسان نماز ہے. جیسے آپ فارغ ہوں اپنے عشاء سے یا اس کے بعد فوراً 2-4 رکعت پڑھ, اور یہ رکعت کتنی ہے, وہ تہجد ہوگی کم سے کم 2 رکعت, ٹھیک ہے, 4 رکعت درمیان 2 رکعت پڑھ لیں, کم سے کم 2 ضرور پڑھیں, اور درمیانی ہے تو 4 پڑھ لیں, اور بہتر 8 پڑھ لیں. اور ثابت 12 بھی ہیں کہ نبی پاک نے 12 بھی پڑھی, ثابت ہے. اسی طرح 2 رکعت پڑھ لیں, یہ بھی تہجد ہے. 4 پڑھ لیں, لیکن 8 جو ہے وہ بہتر نماز ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائے. ٹائم کے مطابق اس کو پڑھ لیں. نہیں 8 کا نہیں تو 4 پڑھ لیں, 4 کا نہیں تو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جوانی میں نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی 8 نماز پڑھی, 8 کے بعد پھر 3 وتر پڑھے, 3 کے بعد 2 سنتیں فرماتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. اور جب کمزوری ہوئی تو اس وقت آپ نے 4 رکعت تہجد کی پڑھی, 3 وتر پڑھے, اور 2 سنتیں فرض کی پڑھی, پھر تھوڑے آرام استراحت فرماتے تھے, آرام فرماتے تھے. تو بہرحال یہ ایک نماز ہے کہ جو ہم نے رمضان میں تو خیر پڑھنی ہے نا بھائی, کیونکہ اس کا ثواب تو دیکھ لیں, میں نے تھوڑے سے بتایا کہ بہت ثواب ہے, تو اس کو تو ضائع نہیں کرنا. باقی معلوم سے اس کو تو پکا پکڑ لینا ہے, کیونکہ اس میں تو آنکھ کھلی ہماری, اب تو کھلی رہے گی. عشاء پڑھیں گے, اس کے بعد اللہ فضل فرمائے تو ذکر بھی ہوگا, اللہ نے چاہا تو. ذکر کے بعد تو پھر ٹائم ہی نہیں ہے, فوراً پھر جانے کے بعد کیا کرنا ہے, پہلے وہ نہیں کرنا, ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو, سحری نہیں کرنی, پہلے کیا کرنی ہے, فوراً
نماز پڑھنی ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سحری کھائیں، یہ الحمدللہ ایک بہت ہی عظیم ثواب ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے اندر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، یعنی یہ تو سنت ہے، اس کا فائدہ ہو نہ فائدہ، یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ تو سنت ہے، یہ کر لو تو فائدہ، نہ کرو تو نہ فائدہ۔ اب رمضان میں اگر یہ سوچنے لگے تو بس پھر تو گیا۔ رمضان میں سوچیں کہ اس کے بعد ثواب ہے، اب اس کے پیچھے بھی نہ پڑیں کتنا ثواب ہے، نہ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ آلریڈی اللہ پاک نے ملٹی پلائی کر دی ہے کہ جتنا بھی ہوگا تو 70 گنا سے بڑھ جائے گا ثواب، کہیں سے ہی پہنچے۔ بس اتنا پتہ ہے کہ ایک نیکی ہے اور نیکی کے بعد ثواب ملتا ہے، الحمدللہ اس کو اسی وقت انسان کر لے تو پورے معاملات بنا کر اللہ کے فضل سے کل سے یا پرسوں سے کام شروع ہو جائے گا، مستعدی کے ساتھ شروع ہو جائیں اور اس طریقے کے ساتھ شروع ہوں کہ پتہ نہیں زندگی میں ہمیں یہ چانس اللہ پاک دے رہا ہے، تو بس ہم شروع کریں، نیکیوں کو جمع کریں، اتنی نیکیاں جمع کر لیں، اتنی کر لیں انشاءاللہ کہ ہمارا نام جنت کے اندر داخل کرتے جائے کہ یہ لوگ بخشائیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔